بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی، جس میں ہمارا چھٹا چیپٹر کتاب السلوک والاحسان چل رہا ہے۔ 4 سیشن ہو چکے ہیں، آج 5واں سیشن ہے۔ اس سیشن میں ہم انشاءاللہ اخلاق حمیدہ اور ان کو حصول کے طریقے کو کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کے بارے میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ۔ لوگ 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جن سے دوستی اور رشتہ داری کا تعلق ہے، دوسرے وہ جن سے صرف جان پہچان ہے، تیسرے وہ جن سے جان پہچان بھی نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جن سے جان پہچان بھی نہیں، اگر ان کے ساتھ میل جول رکھنا پڑے تو ان باتوں کا خیال رکھو کہ وہ جو ادھر ادھر کی باتیں اور خبر بیان کریں ان کی طرف کان مت لگاؤ، ان سے بہت زیادہ مت ملو، ان سے کوئی امید اور التجا مت کرو، اور اگر کوئی بات ان میں خلاف شرع دیکھو تو اگر یہ امید ہو کہ نصیحت مان لیں گے تو نرمی سے سمجھا دو۔ جن لوگوں سے دوستی اور تعلق ہے ان میں اس کا خیال رکھو کہ اول تو ہر کسی سے دوستی اور راہ و رسم مت پیدا کرو، کیونکہ ہر آدمی دوستی کے قابل نہیں ہوتا۔ البتہ جس میں یہ 5 باتیں ہوں اس سے راہ و رسم رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، کیونکہ بیوقوف آدمی سے ایک تو دوستی کا نباہ نہیں ہوتا، دوسرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے مگر بیوقوفی کی وجہ سے الٹا نقصان کر گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اخلاق و عادات درست ہوں، اپنے مطلب کی دوستی نہ رکھے اور غصے کے وقت آپے سے باہر نہ ہو جائے، ذرا سی بات میں تو تے کسی آنکھیں نہ بدلے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیندار ہو، کیونکہ بے دین شخص جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تو تمہیں اس سے کیا امید ہے کہ اس سے وفا ہوگی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ جب تم بار بار اس کو گناہ کرتے دیکھو گے اور دوستی کی وجہ سے نرمی کرو گے تو خود تمہیں بھی اس گناہ سے نفرت نہیں رہے گی۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کی بری صحبت کا اثر تم پر بھی پڑے گا اور تم سے بھی ویسے ہی گناہ ہونے لگیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو دنیا کے حرص نہ ہو، کیونکہ حرص والے کے پاس بیٹھنے سے ضرور دنیا کی حرص بڑھتی ہے۔ جب ہر وقت اس کو اسی دھن اور اسی چرچے میں دیکھو گے، کہیں پیسے کا ذکر ہے، کہیں عمدہ لباس کی فکر ہے، کہیں گھر کے سامان کا دھندا ہے، تو تمہیں بھی ضرور حرص ہوگی۔ جس کو خود حرص نہ ہو، کم قیمت کپڑا پہنتا ہو، ادنا درجہ کا کھانا کھاتا ہو، ہر وقت دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر جو کچھ تھوڑی بہت حرص ہوتی ہے وہ بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کی عادت جھوٹ بولنے کی نہ ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں۔ خدا جانے اس کی کس بات کو سچا سمجھ کر آدمی دھوکے میں آ جائے۔ ان 5 باتوں کا خیال تو دوستی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور جب کسی میں یہ 5 باتیں دیکھ لیں اور تعلق پیدا کر لیں تو اب اس کے حقوق اچھی طرح ادا کریں۔ وہ حقوق یہ ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ضرورت کے وقت اس کے کام آؤ، اگر اللہ تعالیٰ گنجائش دیں تو اس کی مدد کرو، اس کا بھید کسی سے مت کہو، جو کوئی اس کو برا کہے اس کو نہ بتاؤ، جب وہ بات کرے تو کان لگا کر سنو، اگر اس میں کوئی عیب دیکھو تو نرمی اور خیر خواہی سے تنہائی میں سمجھاؤ، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کرو اور اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب رہ گئے وہ آدمی جن سے صرف جان پہچان ہے۔ ایسے آدمیوں سے بڑی احتیاط درکار ہے، کیونکہ جو دوست ہیں وہ تمہارے فائدے میں ہیں، اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر فائدے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں، اور جن سے نہ دوستی ہے اور نہ بالکل ناواقف ہیں۔ زیادہ تکلیف ایسو ہی سے پہنچتی ہے کہ زبان سے تو دوستی اور خیر خواہی کا دم بھرتے ہیں اور پس پردہ جڑیں کھودتے حسد کرتے ہیں، ہر وقت عیب ڈھونڈا کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کسی سے خواہ مخواہ جان پہچان پیدا مت کرو، ان کی دنیا کو دیکھ کر حرص مت کرو اور ان کی خاطر اپنا دین برباد مت کرو۔ اگر کوئی تم سے دشمنی بھی کرے تو تم اس سے دشمنی مت کرو،
اس کی طرف سے پھر تمہارے ساتھ اور زیادہ برائی ہوگی جس کو برداشت نہیں کر سکو گے، اور اسی دھندے میں لگ جاؤ گے جس سے دین اور دنیا کا نقصان ہوگا۔ اس واسطے درگزر ہی بہتر ہے۔ جو کوئی تمہاری غیبت کرے تو سن کر نہ غصہ ہو، نہ یہ تعجب کرو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور میرے حق کا یا میرے احسان کا یا میرے بڑے ہونے کا یا میرے تعلق کا کوئی خیال نہیں کیا، کیونکہ اگر انصاف سے دیکھو گے تو تم بھی خود سب کے ساتھ ہر وقت ایک حالت پر نہیں رہ سکتے۔ سامنے اور برتاؤ ہوتا ہے اور پس پشت اور، پھر جس مصیبت میں خود مبتلا ہو دوسروں پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ کسی سے امیدیں وابستہ مت کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی سے کسی طرح کی کوئی توقع مت رکھو، نہ تو کسی قسم کا فائدے پہنچنے کی، نہ کسی کی نظر میں عزت بڑھنے کی، اور نہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہونے کی۔ جب کسی سے کوئی امید نہ رکھو گے تو پھر کوئی تم سے کیسا ہی برتاؤ کرے گا تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور خود جہاں تک ہو سکے سب کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر کسی کے لیے کوئی بھلائی کی بات سمجھ میں آئے اور یہ یقین ہو کہ وہ مان لے گا تو اس کو بتا دو، ورنہ خاموش رہو۔ اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس شخص کے لیے دعا کرو، اور اگر کسی سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے تو یہ سمجھو کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو اور اس شخص سے بغض مت رکھو۔ غرض یہ ہے کہ مخلوق کی بھلائی کو نہ دیکھو، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھو، اسی سے تعلق رکھو اور اسی کی تابعداری اور یاد میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا سیشن پسند آتا ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔